بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی نوح کا سفر۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برستا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت طوفان سے پناہ لی تھی، مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آبادی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کیں اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا، جس کا علاج اس گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے کہ انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں ارشاد ہے کہ نوح کو حکم ملا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہے، جو ظالم ہیں غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگا۔ مذہبی اور تاریخی کتب میں ذکر۔ بابل میں اس کتاب کو عرق کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر ملکی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی تیاری میں تقریباً 100 برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ البینادی لکھتا ہے کہ اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح، ان کی بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور ان واحد میں تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 7 ماہ بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے، جہاں یہ پہاڑ موجود ہیں۔ اکثر علماء نے کوہ جودی ہے کو ارارات کہا ہے۔